میری بہن کی جوڑوں کی بیماری ہے، میں تو خود جوڑوں کی بیماری میں مبتلا ہوں، اپنا علاج نہیں کر سکا، تمہاری بہن کا کہاں سے کروں گا؟ بہرحال دعا کیا کرو اللہ سے. ہم بھی یہی دعا کر کر کے گاڑی ہے چل رہی ہے دھکے کھا کے، کبھی پین کلر کھا لیا، کبھی کوئی پین کلر کی ٹیوب سے الٹران وغیرہ سے مالش کر لی، بس گزارا ہو رہا ہے. ٹھیک نہیں ہوتے. جو بڑے ڈاکٹر ہیں نا اس کے نی کے جو پروفیسر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مکی صاحب اس کا علاج یہی ہے کہ آپ جب چاہیں ہم آپ کے گھٹنے بدل دیں، وہ اور ڈال دیتے ہیں. اور آج کل وہ مسئلہ ہی مشکل نہیں رہا، پہلے تو بڑا یعنی مشکل آپریشن ہوتا تھا، اب تو بالکل آسان ہے. لیکن میں نے جو دوستوں کو دیکھا ہے نا جن نے کرائے ہیں ان کے لیے ابھی تک وہی پرابلم ہے، وہ پہلے سے بھی زیادہ مشکل میں آ گئے ہیں. اس لیے وہ میں نے کہا میں کیا کروں کہ گزارا کرو. ابھی میں چند دن پہلے یہاں ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں آرتھوپیڈک کے، ان کے پاس گیا تھا. وہ شاید مجھے جانتے تھے، اللہ ان کو خوش رکھے. انہوں نے کہا مکی صاحب گزارش یہ ہے آپ ایکسرسائز کریں. اگر ایکسرسائز آپ کریں گے نا تو آپ کے یہ جو گولیاں شولیاں ہیں یہ چھوٹ جائیں گی. اب میں وہ ایکسرسائز کر نہیں سکتا، مجھے تکلیف ہوتی ہے. پھر اتفاق سے مجھے مل گیا، میں نے کہا بھائی مجھ سے نہیں ہو سکتی، میں نے بچپن میں ایکسرسائز نہیں کی تو اب کہاں کروں گا. انہوں نے کہا آہستہ آہستہ کرو، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ بڑھاتے جاؤ، 10 تک جاؤ. ہر نماز کے بعد سے ٹانگ سیدھی کر کے اور اللہ کا نام کوئی پڑھتے رہیں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، پھر نیچے رکھ دیں، پھر یا اللہ پڑھ. یہ جب 10 دفعہ آپ ہر نماز کے بعد کر لیں گے نا کوئی گولی آپ کو نہیں کھانی پڑے گی. میں نے کہا بھائی میرے لیے بڑا مشکل ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے کچھ دنوں کے بعد میں آپ کو بلاؤں گا. ایک نیا انجیکشن آیا ہے جس میں کارٹیزون نہیں ہے، یہ جو اندر اللہ نے ایک مادہ رکھا ہے، گریس رکھی ہے، وہ خشک ہو جاتی ہے تو ہڈیاں ٹکراتی ہیں، درد ہوتا ہے، تو وہی ہم اندر ڈال دیتے ہیں. تو بعض لوگوں کو تو اس نے کہا اتنا فائدہ دیتا ہے کہ سال 2 سال کرنے کے لیے، بعض کو 6 مہینے، بعض کو ایک، بعض کو فائدہ ہوتا ہی نہیں. میں نے کہا یہ اللہ کے ہاتھ میں، لیکن ہم آپ کو انجیکشن لگائیں گے. میں نے کہا مہربانی ہے ابھی آپ کی. کہتے جی کہ مدارس میں زکوٰۃ کے پیسے طالبوں کو دے کے پھر واپس ان سے لیتے ہیں. میرا بھائی گزارش ہے کہ مدرسے چل ہی اسی طرح ہیں، چونکہ تم ایسے مدرسوں کی مدد کرتے ہو، یہ زکوٰۃ تو مجبوری ہے جا کے دے آتے ہو کہ اللہ کا فرض ہے کہ نہیں دوں گا تو جہنم جانا پڑے گا. ورنہ تم اگر مدارس کی امداد کرو تو مدارس کیوں محتاج ہو؟ بہرحال یہ کوئی ایک حل ہے کہ طلباء کو دے دو، پھر ان سے کہو کہ بھی تم مدرسے کو واپس کرو، تو تمہاری زکوٰۃ ادا ہو گئی، مدرسے کا کام چل گیا. لیکن اس سے بہتر طریقہ ایک اور ہے، وہ یہ ہے کہ آپ طلباء کا مثلاً 5000 روپے مہینہ وظیفہ مقرر کر رہے ہیں، تو ایک طالب کے تقریباً 40,000 بن گئے، کیونکہ چھٹیاں بھی ہوتی ہیں نا 2-3 مہینے، ان کو اسی حساب سے پیسے دیتے ہیں. تو آپ نے ان کو وظیفہ دیا. اب ان سے کہیں کہ کھانے کے بھی پیسے، میس کے بھی پیسے، کتابوں کے بھی پیسے، مدرسے میں رہائش کے بھی پیسے جمع کراؤ. وہی پیسے پھر وہ آپ کو باقاعدہ بھی آ جائیں گے، حلال بھی خالص ہو جائے گا.